خداوند یسوع مسیح شہر شہر گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا، اور کسی شخص نے اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ جا فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکے۔ پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، اور دیکھو بعض آخر ایسے ہوں گے جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر۔ خدا کے پاک کلام کی توسط سے ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا مقصد خدا کے پاک کلام کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا خوف پھیلانے کا نہیں ہے یا خوف زدہ کرنے کا نہیں ہے۔ میرا مقصد موٹیویٹ کرنا ہے، آپ سب کو انکریج کرنا ہے کہ ہم مل کر، میں بھی، آپ بھی، ہم سب خدا کے پاک کلام میں گرو کریں، ہم مضبوط ہوں، اس کے وعدوں سے واقفیت حاصل کریں۔ اور ایک شخص نے خداوند یسوع مسیح سے بڑا خوبصورت سوال کیا، اس نے یہ کہا کہ کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اور ایک اور جگہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ اور یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دروازہ بند ہو جائے گا اور آپ اس بند دروازے کے باہر لوگ کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے تو تیرے ساتھ مل کے کھانا کھایا، تو نے مختلف بازاروں میں، کوچوں میں تعلیم دی اور ہم نے وہ تعلیم سنی۔ اور اس وقت خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو، اے بدکارو، تم مجھ سے دور۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں پورے زور و شور کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی وہ پہلی سی محبت جاتی رہتی ہے، وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور وہ لوک وارم زندگیاں بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نفسانی ہے، جو نیم گرم ہے، تو آج میری اپنے سارے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے سرگرم کر لیجئے اور اس تنگ دروازے میں سے گزر کر خدا کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ میں اور میری بیٹیاں، ہم لوگ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک ماؤنٹین ہے، ماؤنٹین بالڈی کے نام سے، وہاں پہ گئے اور وہاں پر ایک بڑی خوبصورت واٹر فال ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہم پہنچے۔ تو پتہ چلا کہ ایک انتہائی تنگ راستہ تھا جس پہ سے گزر کے، جو کہ بالکل ایسا سلانٹنگ وے میں تھا کہ اگر ہم وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے تو سلپ ہونے کے بھی اندیشہ موجود تھا کہ ہم سلپ بھی ہو سکتے تھے۔ سو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے میری چھوٹی بیٹی جو کہ صرف ابھی 11 سال کی ہے، اس نے وہاں سے گزرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جو پگڈنڈی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی دوسری سائیڈ پہ وہ واٹر فال ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ، جیسے کہ یہ ایک بچہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے اس راستے کو دیکھتے ہی انکار کر دیا کہ نہیں، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے دوسری طرف۔ اس درخت کے پیچھے وہ تنگ راستہ ہے جس کے اوپر سے گزر کے تو آپ اس خوبصورت منظر تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ یہ سامنے آپ کو آبشار کی صورت میں نظر آتا ہے۔ Yeah, I think so because it's so damp. It could be. So میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ یہاں سے گزرنے کے بعد ہی آپ اس خوبصورت نظارے تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں پہ وہ سنو بھی ہے، پانی بھی ہے، اور نیچے تک وہ واٹر فال کا پانی نیچے جا رہا ہے، اس کی آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوگی یقیناً، لیکن گزرنا یہاں سے ہے۔ راستہ وہاں تک پہنچنے کا یہی ہے کہ یہاں سے گزر کے تو پھر آپ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اور کئی ہوشایا جیسے جو ہیں وہ اسی راستے سے واپس پلٹ جاتے ہیں کہ نہیں، راستہ تنگ ہے، مشکل ہے اور آگے ہم نے نہیں جانا ہے۔ مسیحی زندگی میں بھی سفر ایسا ہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سفر شروع کرتے ہیں لیکن کٹھنائیاں دیکھ کے، پریشانیاں دیکھ کے، تنگ راستہ دیکھ کے وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے اس تنگ دروازے میں سے گزرنے کے بعد خدا نے کیا بلیسنگز میرے لیے اور آپ کے لیے رکھی ہیں۔ سو کبھی بھی تنگ دروازے میں سے گھبرائیے نہ گزرتے ہوئے، تنگ دروازے کو ریجیکٹ نہ کیجیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو زندگی تک، برکت تک لے کر جاتا ہے۔ May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
اور وہاں سے گزرتے ہی دوسری طرف وہ واٹر فال تھی، خوبصورت منظر تھا، وہاں پہ سنو بھی تھی نیچے اور پانی گر رہا تھا اور خوبصورت، انتہائی خوبصورت منظر تھا وہ۔ اور میں وہاں جا کے تصویریں بنانا چاہ رہی تھی، ویڈیوز بنانا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے انکار کی وجہ سے ہم وہاں سے آگے نہیں جا سکے۔ اور یہ ایک انتہائی خوبصورت مثال ہے کہ تنگ دروازے کو دیکھ کے ہم میں سے کئی لوگ اس راستے سے پیچھے مڑ جاتے ہیں اور آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتا رہی ہوں، میں آپ کو انکریج کر رہی ہوں کہ خوف زدہ نہ ہو، مایوس نہ ہو اور اس تنگ دروازے میں سے بھی گزریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے وعدے اور اس کی برکات اس تنگ دروازے میں سے گزر کے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اور جیسے کہ میں ان ویڈیوز کو، ان تصویروں کو حاصل نہیں کر سکی اس واٹر فال کے سامنے، کیونکہ ہم وہاں سے نہیں گزر سکے اور ہمیں مایوسی کی حالت میں وہاں سے واپس آنا پڑا۔ خدا کی برکات کو اگر پانا چاہتے ہیں، خدا کے وعدوں کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس تنگ دروازے میں سے گزرنا لازمی ہے۔ بہت سے لوگ اس تنگ دروازے میں سے گزرنا چاہتے ہیں لیکن گزر نہیں سکیں گے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ نجات پانے والے تھوڑے ہیں، بلائے ہوئے بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے۔ ہر طرح کی تنگی میں بھی، ہر طرح کے حالات میں خداوند کی شکر گزاری کی۔ کچھ خدا کے وعدے ہیں جو سب کے لیے ہیں، جیسے کہ خدا کا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پہ چمکتا ہے، خدا کا میںہ ہر کسی پہ برستا ہے۔ لیکن کچھ خدا کے مخصوص وعدے، اس کی برکتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس تنگ دروازے میں سے گزرتے ہیں، اور اس تنگ دروازے سے گزر کے دوسری طرف انتہائی خوبصورت برکات ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو ہمیشہ۔ جب بھی چناؤ کا وقت آئے، چوائس کرنا ہو آپ کو، تو تنگ دروازے کا انتخاب کیجئے۔ زندگی کٹھن ضرور ہوگی، مشکل میں ضرور ہوگی، لیکن اس کے اینڈ پہ کثرت کی برکات آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا دن انتہائی بھرپوری کے ساتھ گزاریے، معموری کے ساتھ گزاریے اور خدا کی برکت میں گزاریے۔ آمین۔ قدوس کے زندہ کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 15 باب۔ سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا
اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ ہی میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شاد مان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے احبار کی کتاب، اس کا 27 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیری قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی 50 مسکال ہو، اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسکال ہو، اور اگر 5 برس سے لے کر 20 برس تک کی عمر ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے 20 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال ہو۔ پر اگر عمر 1 مہینے سے لے کر 5 برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی 5 مسکال اور لڑکی کے لیے چاندی کی 3 مسکال ٹھہرائی جائیں، اور اگر 60 برس سے لے کر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے 15 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال مقرر ہوں۔ پر اگر کوئی تیرے اندازہ کی نسبت کم مقدور رکھتا ہو تو وہ کاہن کے سامنے حاضر کیا جائے اور کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حیثیت ہو ویسی ہی قیمت کاہن اس کے لیے ٹھہرائے۔ اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کی قربانی لوگ خداوند کے حضور چڑھایا کرتے ہیں، تو جو جانور کوئی خداوند کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا، وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے، نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے۔ اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے۔ اور اگر وہ کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خداوند کے حضور نہیں گزرانتے تو وہ اسے کاہن کے سامنے کھڑا کرے، اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا، کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، اور اے کاہن، جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہی رہے گا۔ اور اگر وہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو جو قیمت تو نے ٹھہرائی ہے اس میں اس کا 5واں حصہ وہ اور ملا کر دے۔ اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تاکہ وہ خداوند کے لیے پاک ہو تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا، کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہی اس کی قیمت رہے گی۔ اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے اگر وہ چاہے کہ گھر کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر دے، تب وہ گھر اسی کا رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے موروثی کھیت کا کوئی حصہ خداوند کے لیے مقدس قرار دے تو قیمت کا اندازہ کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس میں کتنا بیج بویا جائے گا، جتنی زمین میں ایک خومر کے وزن کے برابر جو بو سکیں۔ اس کی قیمت چاندی کی 50 مسکال ہو۔ اگر کوئی سال یوبلی سے اپنا کھیت مقدس قرار دے تو اس کی قیمت جو تو ٹھہرائے وہی رہے گی۔ پر اگر وہ سال یوبلی کے بعد اپنے کھیت کو مقدس قرار دے تو جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں انہی کے مطابق کاہن اس کے لیے روپے کا حساب کرے، اور جتنا حساب میں آئے اتنا تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت سے کم کیا جائے۔ اور اگر وہ جس نے اس کھیت کو مقدس قرار دیا ہے یہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ اس کے ساتھ اور ملا کر دے، تو وہ کھیت اسی کا رہے گا۔
اور اگر وہ اس کھیت کا فدیہ دے کر اسے نہ چھڑائے یا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اسے بیچ دے تو پھر وہ کھیت کبھی نہ چھڑایا جائے، بلکہ وہ کھیت جب سال یوبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداوند کے لیے مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا موروثی نہیں خداوند کے لیے مقدس قرار دے تو کاہن جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لیے کرے، اور وہ اسی دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداوند کے لیے مقدس جان کر دے دے، اور سال یوبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدا گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے، اور تیرے سارے قیمت کے اندازے مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں، اور ایک مسکال 20 جیرہ کا ہو۔ پر فقط چوپایوں کے پیلوٹوں کو جو پیلوٹے ہونے کی وجہ سے خداوند کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے، خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری، وہ تو خداوند ہی کا ہے۔ پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پیلوٹا ہو تو وہ شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے، اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے۔ تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداوند کے لیے مخصوص کرے، خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروثی زمین ہو، بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے۔ اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دے یکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دے یکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے۔ گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ان کی دے یکی یعنی 10 پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور نہ اسے بدلے، اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہرے اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں۔ اور خداوند کے فضل سے آج ہم احبار کی کتاب بھی مکمل طور پر پرانی عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا پہلا باب۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینا کے بیابان میں خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو۔ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور ہارون دونوں مل کر گن ڈالو، اور ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو۔ اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں: روبن کے قبیلہ سے ایلیسور بن شیدیور، شمعون کے قبیلہ سے سلومییل بن سوری شدی، یہودا کے قبیلہ سے نحسون بن امندیاب، اشکار کے قبیلہ سے نتنییل بن زگر، زبولون کے قبیلہ سے الیاب بن ہیلون، یوسف کی نسل میں سے افرائیم کے قبیلہ کا الیسما بن عمیہود، اور منسی کے قبیلہ کا جملییل بن فداحسور، بنیامین کے قبیلہ سے ابدان بن جداؤنی، دان کے قبیلہ سے اخیعزر بن امیشدی، عاشر کے قبیلہ سے فجییل بن اکران، جد کے قبیلہ سے الیاسف بن دویل، نفتالی کے قبیلہ سے اخیرہ بن اینان۔ یہی اشخاص جو اپنے آبائی قبیلوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے سردار تھے جماعت میں سے بلائے گئے، اور موسیٰ اور ہارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا، اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا، اور ان لوگوں نے 20 برس اور اس سے اوپر سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلہ اور آبائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نسب لکھوایا۔ سو جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینا میں گنا۔ اور اسرائیل کے پہلوٹے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 46,500 تھے،
اور شمعون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے شمعون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 59,300 تھے۔ اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو جد کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 45,650 تھے۔ اور یہودا کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو یہودا کے قبیلہ کے جو آدمی شمار 74,600 تھے۔ اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے۔ اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے۔ اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے۔ اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے۔ اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے۔ اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے۔ اور عاشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو عاشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے۔ اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے، انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے۔ اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گننا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا، وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں۔ اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں۔ اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ آمین۔